إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی اس اللہ خالق و بارے کے لیے جو ساری کائنات کا اکیلا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے. وہ اللہ اولاد عطا کرنے والا، بارشیں برسانے والا، بیماروں کو شفا عطا کرنے والا، ساری کائنات کا اکیلا ہی وحدہ لا شریک ہے. اور اس ذات پر کروڑوں درود و سلام لا تعداد بے حد و حساب. امام الانبیاء، امام الہدیٰ، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. مختصر حمد و ثنا، درود و سلام کے بعد اس اللہ رب العالمین کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے ہمیں بہترین زندگی عطا کی اور ہماری زندگیوں کے اندر اس اللہ خالق و مالک نے
اسلام جیسی نعمت عطا کی، اور وہی اسلام جس نے ہمیں یہ عشرہ ذو الحجہ جیسے حسین دن بھی مہیا کیے نیکیوں کے کرنے کے، وہ اللہ رب العالمین جس نے ہر انسان کو اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ پھر ہر انسان کا حق ہے کہ وہ اس اللہ کی منشا کے مطابق اپنی زندگی گزارے، اس کی عبادت کے ذریعے اس کا تقرب حاصل کرے۔ وہ اللہ رب العالمین اپنے بندے کو نیک اعمال کرنے کے بہترین حسین مواقع عطا کرتا ہے۔ ان مواقع میں سے ایک بہترین موقع عشرہ ذو الحجہ کا بھی ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ اس کو اللہ نے کتنی بڑی فضیلت عطا کی، کتنا بڑا مقام عطا کیا، اور اس کے اندر کرنے والے اعمال کیا ہیں، اور ان اعمال کا اللہ کے ہاں کتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ انشاءاللہ اسی موضوع کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، قرآن و حدیث کے حوالے سے۔ اللہ خالق و مالک سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے قرآن و حدیث سے حق بات کو بیان کرنے اور اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے ان ایام کے متعلق اپنے قرآن کے اندر باقاعدہ طور پر قسم اٹھائی، وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، قسم ہے مجھے فجر کی اور قسم ہے مجھے ان 10 راتوں کی۔ اب مفسرین نے ان 10 راتوں کے متعلق کیا لکھا؟ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ ان 10 راتوں سے متعلق عشرہ ذو الحجہ کی 10 راتیں ہیں، اور اللہ رب العالمین قسم ہر اس چیز کی اٹھاتا ہے جس کا اللہ کے ہاں کوئی مقام و مرتبہ ہو، جس چیز کا اللہ کے ہاں کوئی عظمت ہو، مقام ہو، اس چیز کا اللہ رب العالمین خاص طور پہ قسم اٹھاتے ہیں۔ اللہ کے قرآن کو پڑھ کے دیکھیے، اللہ نے قرآن کے اندر کتنی قسمیں اٹھائی ہیں اور کتنی چیزوں کی قسمیں اٹھائی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اگر ان 10 راتوں کی قسم اٹھائی ہے تو پھر ہمیں چاہیے ان 10 راتوں کے اندر اور 10 دنوں کے اندر خوب محنت کر کے نیک اعمال کریں۔ خود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دنوں کے اندر نیک اعمال کرنے کی ترغیب دلائی۔ اللہ رب العالمین اپنے قرآن کے اندر کیا فرماتے ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ترغیب دلاتے ہیں، اللہ رب العالمین اس کا مقام، مرتبہ، اس کی فضیلت بیان کرتے ہیں۔ اللہ اپنے قرآن کے اندر فرماتے ہیں وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، وہ لوگ جو ہمارے راستے میں محنت اور کوشش کرتے ہیں نیک اعمال کرنے کی، تو ہم ضرور ان کو سیدھا راستہ دکھا دیتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، وہ اللہ جو نیک اعمال کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ ان کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، دوسرا مقام اٹھائیے اللہ کے قرآن کا، اللہ نیک اعمال کرنے والوں کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آئیے ذرا غور کیجیے کہ اللہ رب العالمین ان 10 دنوں کو کتنا مقام مرتبہ عطا کرتا ہے۔ زندگی کے اندر یہ ایام آتے ہیں، ہم ان کو باقاعدہ طور پہ پڑھتے ہیں ان کے متعلق، اور ان کے متعلق ہم ہر سال سنتے ہیں کہ اللہ ان کو کتنا درجہ عطا کرتا ہے۔ مقصد بیان کرنے کا یہی ہے کہ ہم
بھولی ہوئی چیزوں کو یاد کر لے، زیادہ سے زیادہ ان دنوں کے اندر اعمال کرے تاکہ اللہ رب العالمین کا قرب حاصل ہو جائے۔ مختصر سا ان دنوں کے متعلق احادیث بیان کر کے پھر اعمال کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ مسند احمد کے اندر صحیح البخاری کے اندر حدیث آتی ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما من ایام العمل والصالح، لوگوں سن لو، نیک اعمال کے لیے یہ ایام اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ باقی بھی ایام ہیں، باقی بھی دن ہیں، رات بھی ہے، دن بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اللہ کے نزدیک ان دنوں کی فضیلت مقام مرتبہ بہت زیادہ ہے۔ صحابہ نے پوچھا قالوا یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ، آقا کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی ان دنوں کے اندر کیے جانے والے اعمال کا مقابلہ نہیں کر سکتے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ قال ولا الجہاد فی سبیل اللہ۔ اور میرے صحابہ سوال کرنے والے سن لو، جہاد فی سبیل اللہ بھی ان دنوں کے اندر کیے جانے والے اعمال کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ پھر فرمایا سوائے اس شخص کے جو شخص اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلتا ہے اپنی جان اور اپنے مال کے ساتھ، یہاں تک کہ وہ جام شہادت پا جاتا ہے، اس جیسا عمل اللہ کے ہاں سب سے زیادہ ہے اور اس کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آخر اللہ رب العالمین ان ایام کو، عشرہ ذو الحجہ کے دنوں کو اتنا بڑا درجہ کیوں عطا کرتا ہے؟ دیکھیے، غور کیجیے، سب سے بڑی بات کہ ان ایام کے اندر یوم عرفہ کا دن بھی ہے۔ یوم عرفہ حج کا سب سے بڑا دن ہے، جس کو آج ہم وقوف عرفہ کے نام سے کہتے ہیں، جس دن کے اندر حاجی اہل عرفات کے اندر جا کے بیٹھ کے خطبہ ذو الحجہ سنتے ہیں اور پھر اس دن کے اندر بیٹھ کے اللہ سے دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اس دن کے اندر بہت بڑا اعلان کرتا ہے، اللہ کتنا بڑا اعلان کرتا ہے۔ اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العالمین 9 ذو الحجہ کے دن یہ اعلان کرتے ہیں، یہ جتنے لوگ بھی آج وقوف عرفہ کے اندر موجود ہیں، بیٹھے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، اعلان کر دو میں نے ان سب کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا ہے، جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا ہے۔ آئیے دیکھیے اللہ نے ان دنوں کو کیوں مقام مرتبہ عطا کیا۔ اللہ نے ان دنوں کے اندر یوم نحر کا دن بھی رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ بہترین جو عظمت والا دن ہے، باوقار دن ہے، وہ یوم نحر ہے، 10 ذو الحجہ کا ہے، جس دن لوگ اللہ کے ہاں قربانیاں کرتے ہیں۔ اس وجہ سے بھی اللہ نے ان دنوں کو مقام مرتبہ عطا کیا ہے۔ اگلی فضیلت ان دنوں کے حوالے سے بعض محدثین نے لکھا، انہوں نے یہ بات لکھی ہے فتح الباری کے اندر، امام ابن حجر رحمہ اللہ نے وہ لکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ان دنوں کے اندر ساری عظیم عبادات کو جمع کر دیا ہے، ساری عظیم عبادات کو اللہ نے جمع کر دیا ہے۔ باقی کوئی ایسے ایام نہیں ہیں جن کے اندر اللہ نے اتنی عظمت والی عبادات کو جمع کیا ہو۔ وہ کیا ہے؟ اللہ نے ان دنوں کے اندر، اللہ نے عشرہ ذو الحجہ کے اندر اللہ اکبر نماز کو، روزے کو، حج کو، قربانی کو، صدقات کو، اور یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے باقی دیگر اعمال کو بھی اللہ نے جمع کر دیا ہے۔ لوگوں، اگر تم ان دنوں کے اندر کثرت کے ساتھ اعمال کرو گے، اللہ کے ہاں بہت زیادہ اجر و ثواب ہے، مقام مرتبہ ہے۔ اسلاف کے متعلق اگر آپ پڑھ کے دیکھیں، اسلاف
3 اشروں کا سب سے زیادہ قدر کیا کرتے تھے۔ کون کون سے 3 عشرے؟ اسلاف، ماہ رمضان کا آخری عشرہ، ذوالحجہ کا پہلا عشرہ اور محرم کا پہلا عشرہ، یہ 3 عشروں کی سب سے زیادہ اسلاف قدر کیا کرتے تھے اور ان کے اندر سب سے زیادہ نیک اعمال کیا کرتے تھے۔ ان ایام کی فضیلت کے حوالے سے آپ نے سنا، آئیے آگے چلتے ہیں۔ آخر اللہ رب العالمین نے درجہ تو عطا کر دیا، کون کون سے اعمال کرنے چاہیے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا، آقا نے خود کر کے دکھایا اور صحابہ نے آگے کر کے دکھایا تاکہ آج بھی ہم وہ اعمال کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی وہ مقام مرتبہ درجہ عطا کر دے۔ ان دنوں کے اندر پہلا عمل جو بہترین کرنے والا ہے وہ کیا ہے؟ حج اور عمرے کا۔ یہ بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے، جس کو اللہ رب العالمین توفیق عطا کر دے وہ ضرور حج پہ جایا کرتا ہے، عمرے پہ جایا کرتا ہے، اللہ رب العالمین درجہ مقام عطا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور خصوصاً پھر ان دنوں کے اندر جو شخص آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق حج کر لے، عمرہ کر لے، اس کا بدلہ کیا ہے، اس کا اجر و ثواب کیا ہے؟ حدیث کے اندر آتا ہے، صحیح بخاری اور مسلم کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، العمرۃ الی العمرہ کفارۃ لما بینہما۔ لوگوں، ایک عمرہ دوسرے عمرے تک، اس کے درمیان جتنا بھی وقفہ ہے، اللہ رب العالمین اس درمیانی وقفے کے دوران کیے گئے گناہ جتنے بھی ہیں اللہ ایک عمرے کی وجہ سے معاف کر دیتے ہیں۔ عمرہ کر کے آئے تھے، پھر اگلے عمرے تک کچھ گناہ ہو گئے، غلطیاں ہو گئی، کبھی کوتاہیاں ہو گئی، اللہ اس عمرے کی وجہ سے معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا، لوگوں حج مبرور، اگر تم سنت کے مطابق حج کر کے آؤ گے، اللہ اس کا بدلہ جنت کی سوا کچھ نہیں عطا کرتا، اگر عطا کرتا ہے تو جنت عطا کرتا ہے۔ دعا کیا کریں، اللہ جتنے لوگ حج کر کے آئے ہیں ان کا جانا قبول کر، اللہ جو نہیں جا سکے ان کو بھی، جو چلے گئے پھر آگے پھر امیدیں لگا کے بیٹھے، اللہ سب کو حج بیت اللہ نصیب فرما اور اللہ حج مبرور نصیب فرما۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد دوسرا عمل ان ایام کے اندر کرنے والا وہ کیا ہے؟ ان ایام کے اندر سب سے زیادہ ہمیں چاہیے روزے رکھنے چاہیے۔ عام دنوں کے اندر نفلی روزے رکھنا بہت بڑی فضیلت ہے، بڑا درجہ ہے، لیکن ان دنوں کے اندر روزے رکھے جانے والے اللہ کے ہاں بہت زیادہ مقام مرتبے والے ہیں۔ عام دنوں کے اندر اگر بندہ نفلی روزے رکھتا ہے، اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ صحیح بخاری کے اندر حدیث آتی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو شخص اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی راہ میں ایک روزہ بھی رکھتا ہے، نفلی روزہ ایک بھی رکھتا ہے، اللہ رب العالمین اس بندے کو اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے 70 سال کی مسافت دور کر دیتے ہیں۔ 70 سال کی مسافت اللہ دور کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنن ابو داؤد کے اندر حدیث آتی ہے، ان 9 دنوں کے اندر خصوصاً روزے رکھا کرتے تھے۔ 9 ذوالحجہ کا خصوصی طور پہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ نے چھوڑے ہیں، رکھے اس لیے ہیں کہ اللہ رب العالمین اجر و ثواب زیادہ عطا کرتا ہے، تاکہ میری امت کے لوگ ان دنوں کے اندر کثرت کے ساتھ روزے رکھیں۔ چھوڑے اس لیے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اگر میں نے کثرت کے ساتھ روزے رکھے، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں اللہ رب العالمین یہ روزے فرض نہ کر دے۔ اگر اللہ نے فرض کر دیے تو پھر میرے امت کے لیے مشکل ہو جائیں گے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اگر اللہ توفیق دے ان دنوں کے اندر لازمی طور پہ روزے رکھیں۔ اس کے بعد اگلا عمل نماز کا پڑھنا۔ نماز کا پڑھنا، فرض نماز کو ہر بندہ ادا کرتا ہے جس کو اللہ توفیق دیتا ہے، ہر بندہ ادا کرتا ہے، لیکن خصوصی طور پہ ان ایام کے اندر نمازوں کی پابندی کرنا، باجماعت ادا کرنا، یاد رکھنا اللہ کے یہاں
سب سے زیادہ مقام مرتبہ ہے، بہت زیادہ درجہ ہے، بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ نفلی نماز کثرت کے ساتھ پڑھے، نفلی نماز کثرت کے ساتھ پڑھے، نماز تہجد ادا کرے۔ ویسے ہی اللہ توفیق دے تو لازمی طور پہ نفلی نماز ادا کیا کرے، تاکہ اللہ رب العالمین کے ہاں اجر و ثواب کا باعث بن جائے، اللہ زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب عطا کرے۔ اگر حقیقت بات ہے، اگر آپ کو ان دنوں کے اندر کیے جانے والے اعمال کی فضیلت اجر و ثواب کا تذکرہ کرنے لگ جاؤں تو آپ حیران رہ جاؤ گے کہ اللہ کتنا درجہ عطا کرتا ہے، کتنا مقام عطا کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان دنوں کے اندر کثرت کے ساتھ نیک اعمال کریں، نماز کے ساتھ اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا کریں، اللہ کا ذکر بھی کثرت کے ساتھ کیا کریں، صرف فرض نماز کے بعد نہیں، خاص مجلس کا اہتمام کر کے نہیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جس طرح بھی اللہ موقع دے لازمی طور پہ اللہ کا ذکر کیا کریں۔ مسند احمد کے اندر حدیث آتی ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک عشرہ ذوالحجہ سے بڑھ کر عظمت والے کوئی ایام نہیں۔ آقا فرماتے ہیں عشرہ ذوالحجہ سے بڑھ کر اللہ کے ہاں کوئی ایام نہیں۔ لوگوں تم ان دنوں سے فائدہ اٹھاؤ، ان دنوں سے فائدہ اٹھاؤ۔ پھر آقا نے فرمایا فائدہ کیسے اٹھانا ہے؟ ان دنوں کے اندر کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا کرو۔ اللہ کا ذکر کیا کرنا ہے؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، یہ پڑھا کرو، اللہ رب العالمین بڑا درجہ مقام عطا کرتا ہے۔ ذکر و اذکار کی طرف اگر چلے جائیں، بڑی احادیث ہے، بڑی لمبی چوڑی احادیث موجود ہیں کہ کون کون سا ذکر کرنا مستحب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ہمیں وہی اذکار اپنانے چاہیے جو آقا علیہ السلام نے کر کے دکھائے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، صحابہ ان دنوں کے اندر کیا عمل کیا کرتے تھے؟ ان اعمال کے ساتھ، ان اذکار کے ساتھ صحابہ تکبیرات بھی 10 دنوں کے اندر پڑھا کرتے تھے، 10 دنوں کے اندر تکبیرات بھی پڑھا کرتے تھے۔ صحیح بخاری امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح البخاری کے اندر صحابہ کے عمل بیان کیے، اذکار کے حوالے سے، تکبیرات کے حوالے سے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان کا یہ معمول تھا کہ یکم ذوالحجہ سے لے کر 13 ذوالحجہ کی شام تک مسلسل یہ تکبیرات پڑھا کرتے تھے۔ کیسے؟ یہ بازاروں کے اندر نکل جاتے، بازاروں میں نکل جایا کرتے تھے اور جا کر بلند آواز سے تکبیرات پڑھتے، لوگ ان کی آواز کو سن کر لوگ بھی پڑھنا شروع کر دیتے۔ اور آج ہمارا جو معمول ہے، ہم 9 ذوالحجہ کی نماز فجر سے لے کر 13 ذوالحجہ کی نماز عصر تک ہم باقاعدہ طور پہ تکبیرات ہر فرض نماز کے بعد پڑھتے ہیں اور بلند آواز سے پڑھتے ہیں، اور یہ بھی عمل صحابہ کا موجود ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، سیدنا عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عمر اور دیگر صحابہ کے متعلق ملتا ہے یہ 9 ذوالحجہ کی نماز فجر سے لے کر 13 ذوالحجہ کی نماز عصر تک ہر نماز کے بعد بلند آواز سے یہ تکبیرات پڑھا کرتے ہیں۔ وہ تکبیرات کیا ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیرات ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی یہ تکبیرات پڑھیں۔ صرف جو ہم نے دن مخصوص کر رکھے ہیں ان دنوں کے علاوہ ان 10 دنوں کے اندر بھی تکبیرات پڑھنی چاہیے۔ صحابہ پڑھا کرتے تھے۔ اور اس کے ساتھ اگلا عمل جو کرنے والا ہے، اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا۔ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا، عام دنوں کے اندر بھی صدقہ کرنا اپنا اجر و ثواب ہے، لیکن عشرہ ذوالحجہ کے اندر صدقہ کیا گیا اللہ کے ہاں بہت بڑا مقام مرتبے والا، بہت زیادہ اجر و ثواب والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، کیا ماں
نقصت صدقۃ من مال، لوگوں اللہ کی راہ میں صدقہ کیا کرو، اللہ کی راہ میں صدقہ کیا کرو۔ صدقہ کرنے سے اللہ تمہارے مال میں کمی نہیں کرتا، اللہ مال میں کمی نہیں کرتا۔ ان دنوں کے اندر خصوصی طور پہ صدقہ کیا کرے۔ اس کے بعد 9 ذو الحجہ کا روزہ رکھنا۔ اگلا عمل ان 10 دنوں کے اندر کیے جانے والے اعمال میں سے اگلا عمل جو ہے وہ 9 ذو الحجہ کا روزہ ہے۔ اللہ اکبر، یہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ یہ وہ احادیث ہیں، یہ وہ اعمال ہیں جن کو ہم سنا کرتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ حج کے لیے نہیں جاتے، حج کے لیے نہیں جاتے، اپنے علاقوں میں اپنے گھروں میں موجود ہیں۔ ان کو چاہیے کہ وہ 9 ذو الحجہ کا روزہ رکھیں، 9 ذو الحجہ کا روزہ رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ طور پہ 9 ذو الحجہ کے روزے کے متعلق پوچھا گیا، سوال کیا گیا، آقا بتلائیے 9 ذو الحجہ کا روزہ رکھیں گے، اللہ اس کا اجر و ثواب کتنا عطا کرتا ہے، اللہ اس کا بدلہ کتنا عطا کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، میرے صحابہ اگر تم 9 ذو الحجہ کا روزہ رکھو گے، اللہ 2 سالوں کے گناہ معاف کر دے گا، اللہ 2 سالوں کے گناہ معاف کر دے گا۔ وہ کون سے 2 سال ہیں؟ فرمایا جو سال گزر چکا ہے اللہ اس سال کے بھی گناہ معاف کر دے گا، اور جو سال آنے والا ہے اللہ اس سال کے بھی گناہ معاف کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ اب 9 ذو الحجہ کے متعلق لوگ یہ کہتے ہیں، بعض علماء کرام نے یہ بات باقاعدہ طور پہ کرتے ہیں کہ 9 ذو الحجہ وہی بنتا ہے وقوف عرفہ کے حوالے سے، جس دن حاجی میدان عرفات کے اندر موجود اس دن ہی روزہ رکھنا چاہیے۔ حالانکہ ہمارا 9 ذو الحجہ جو ہمارا بنتا ہے اپنے لحاظ سے بنتا ہے۔ بعض علماء یہ بات کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے 9 ذو الحجہ کے حوالے سے روزہ رکھنا ہے۔ اگر وہ دن دیکھے جائے تو ہماری لیلۃ القدر بھی ختم ہو جاتی ہے، اگر اس حوالے سے دیکھا جائے لیلۃ القدر بھی ختم ہو جاتی ہے۔ پھر جناب عید کا مسئلہ ہے، باقی بھی ایام کا مسئلہ ہے، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم ان دنوں کے اندر کثرت کے ساتھ 9 ذو الحجہ تک ہی روزے رکھیں، 9 دن ہی روزے رکھیں، نہیں رکھ سکتے تو وقتاً فوقتاً روزے رکھیں، تاکہ وہ دن بھی آ جائے اور ہمارا دن بھی 9 ذو الحجہ آ جائے، تاکہ اللہ رب العالمین کے ہاں اجر و ثواب کا باعث بن جائے۔ میں تو یہی کہتا ہوں کہ ان دنوں کے اندر کثرت کے ساتھ روزے رکھے جائیں، اپنے دن کے حوالے سے روزہ رکھا جائے۔ نیتوں کو اللہ رب العالمین جانتا ہے، اجر و ثواب بھی اللہ رب العالمین عطا کرنے والا ہے، اجر و ثواب بھی اللہ رب العالمین عطا کرنے والا ہے، گناہ معاف کرنے والا بھی اللہ رب العالمین ہی ہے۔ خاص طور پہ 9 ذو الحجہ کا روزہ کبھی نہ چھوڑے، زندگی کے اندر لازم کرنا۔ 9 ذو الحجہ ہمارے لیے کب آئے؟ ہمارے لیے 9 ذو الحجہ آئندہ جمعے کے دن آئے، آئندہ جمعے کے دن آئے تو ہمیں لازمی طور پہ روزہ رکھنا چاہیے، اور خصوصاً جن لوگوں کے ماہ رمضان کے روزے رہ جائیں، میں تو صرف ترغیباً بات کر رہا ہوں، جن لوگوں کے ماہ رمضان کے روزے رہ جائیں وہ کوشش کریں ان دنوں کے اندر روزے رکھ لیں، ان دنوں کے اندر روزے نہ کریں، کیونکہ اللہ رب العالمین کے ہاں ان دنوں کے اندر کیے جانے والے اعمال بہت زیادہ اجر و ثواب کے باعث ہیں، تاکہ بندے کے روزے رمضان کے مکمل ہو جائے، وہ بھی پورے کر لے، اور اللہ رب العالمین کے ہاں بھی اجر و ثواب کا باعث بھی بن جائے۔ اس کے بعد اگلا عمل جو کرنے والا ہے، قربانی کرنے والا شخص جس کو اللہ رب العالمین توفیق عطا کرے، قربانی کرنے والا شخص وہ ان 10 دنوں کے اندر نہ اپنے بال کاٹے نہ ناخن کاٹے۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث آتی ہے، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم ذو الحجہ کا چاند دیکھو، جب تم ذو الحجہ کا چاند دیکھو، اور اگر تم میں سے کوئی شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہے، قربانی کا ارادہ رکھتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے یہاں تک کہ وہ اپنی قربانی کو ذبح کر لے، اپنی قربانی ذبح کر لے، پھر اپنے بال اور ناخن کاٹے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ طور پہ حکم دیا کہ ایسا شخص اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ آپ نے یہ بات دیکھی ہوگی
اکثر وہ لوگ جو قربانی بھی کرنا چاہتے ہیں، قربانی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، قربانیاں موجود ہیں، لیکن عید الاضحیٰ کی نماز جیسے ہی ادا کرتے ہیں فوراً حمام پہ چلے جاتے ہیں، یا اس سے پہلے نماز عید کی تیاری کے لیے جناب باقاعدہ طور پہ جا کے شیو کرواتے ہیں، بال کٹواتے ہیں، شیو کروا کے بال کٹوا کے نماز عید کی تیاری کر کے چل پڑتے ہیں۔ بھائی ایسے بھائیوں کو بچنا چاہیے، قطعاً یہ کام نہ کرے، اس وقت تک نہ اپنے بال کاٹے نہ ناخن کاٹے جب تک اپنی قربانی کو ذبح نہ کرے۔ اور داڑھی کے حوالے سے یہ زندگی کے اندر ہر مسلمان کوشش کرے کہ اپنی داڑھی مکمل طور پہ رکھے، داڑھی کو ویسے ہی معاف کر دینا چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے۔ داڑھی رکھنا فرض ہے۔ جو لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ جناب اسلام کے اندر داڑھی ہے، داڑھی کے اندر اسلام نہیں ہے، یہ اپنی باتیں ہیں، اپنی فلسفے ہیں، یہ باتیں چھوڑ دینی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاعْفُوا اللِّحَىٰ، اس کو معاف کر دو۔ کیا صحابہ نے داڑیاں نہیں رکھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک چھوٹی تھی، کٹوایا کرتے تھے۔ اگر پڑھ کے دیکھیں سیرت آقا علیہ السلام کی صورت، پھر پتہ چلتا ہے رب العالمین نے کس طرح آقا کو داڑھی عطا کی تھی۔ تو ہمیں بھی چاہیے داڑھیوں کو معاف کر دیں، نہ کسی عید پہ کٹوائیں، نہ کسی دوسرے دنوں کے اندر کٹوائیں، بالکل چھوڑ دینا چاہیے۔ اور وہ شخص جو قربانی کا ارادہ نہیں رکھتا، جس کے پاس قربانی نہیں ہے، اس کے متعلق امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے سنن ابو داؤد کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث نقل کی ہے۔ آقا علیہ السلام کے پاس ایک شخص آتا ہے، آقا میرے پاس قربانی کا جانور نہیں ہے، صرف ایک دودھ دینے والی بکری ہے، دودھ دینے والی